قوم سبا کون تھی؟ ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی اور جن پر بے شمار نعمتوں کے نزول کی مثال دی جاتی تھی، آخر ان کی تباہی کیسے ہوئی؟ اور کیسے ایک چوہوں کے لشکر نے اس قوم کو تباہ کر دیا؟ یہ بڑے ہی دلچسپ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ دراصل سبا ایک مرد کا نام تھا جس کا اصل نام عبد الشمس تھا، جو کہ ایک نہایت نیک انسان تھا جس نے یمن کا شہر معارب آباد کیا تھا۔ قوم سبا سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہوئی۔ ابتدا میں یہ لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ قوم مسلمان ہو گئی۔ ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ توحید پر گامزن رہے، لیکن پھر انہوں نے بغاوت کی اور دوبارہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ معارب کا شہر 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ جب بھی بارش ہوتی تو پہاڑوں کے پانی کی وجہ سے یہ شہر سیلاب کی زد میں آ جاتا، تو اس وقت کے بادشاہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند تعمیر کروا دیا، جس نے پانی کے سیلاب کو روک دیا اور پانی کا ایک ذخیرہ بنا دیا۔ قوم سبا کے لوگوں نے دونوں پہاڑوں کے کنارے پر باغات لگا دیے، جن میں ہر قسم کے درخت تھے اور ان پہ ہر قسم کے پھل لگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باغات میں خوب برکت عطا فرمائی اور ان میں اتنے پھل لگا کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت خالی ٹوکری لے کر وہاں سے گزرتی تو درخت سے ٹوٹنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خوب بھر جاتی۔ قوم سبا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ شہر معارب کا ماحول ایسا صاف ستھرا تھا کہ گرمی اور سردی دونوں میں اعتدال تھا۔ آب و ہوا اس قدر مفید تھی، کسی انسان کو کوئی بیماری نہ لگتی۔ صفائی ایسی تھی کہ پورے شہر میں مکھی، مچھر، سانپ اور بچھو وغیرہ اور کوئی بھی موذی جانور کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اتنی بے شمار نعمتوں کے بدلے میں قوم سبا کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار ہوتے، لیکن انہوں نے خدا سے دوری اختیار کر لی اور خدا کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ قوم سبا مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ متکبر اور عیاش بھی ہو گئی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہ تھی، تو وہ لوگ اسراف کرنے لگے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنے لگے۔ وہ لوگ گندم کے مغز کے ساتھ روٹیاں بناتے اور پھر ان روٹیوں کے ساتھ بچوں کی گندگی صاف کیا کرتے۔ اسی طرح روٹیوں کے ساتھ گندگی صاف کر کر کے روٹیوں کا ایک پہاڑ بنا لیا۔ ایک روایت کے مطابق قوم سبا پر 13 انبیاء بھیجے گئے جو ان کو سمجھاتے، واعظ و نصیحت کرتے، لیکن اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ جب بھی کوئی صالح آدمی ان کو نصیحت کرتا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اللہ کی نعمتوں کو ایسے ضائع نہ کرو اور خدا کے اتنے ناشکرے نہ بنو، تو وہ قوم اس کا مذاق اڑاتی اور کہتی، جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی کا کوئی ڈر نہیں، ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کی فراوانی اور مال و دولت کے نشے میں چور قوم سبا اپنے آپ کو بہت زیادہ مغرور اور متکبر سمجھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت موقع دیے کہ وہ اپنی اس برائی کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ جائیں، لیکن قوم سبا اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق بنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ قوم بہت زیادہ سرکش ہو چکی ہے اور بہت زیادہ سرکشی پر اتر آئی ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر رہی ہے، تو اللہ نے ان کا محاسبہ کرنے اور ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوہوں کے ایک لشکر کو ان پر بھیجا، جس لشکر نے دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود بند میں سوراخ کرنے شروع کر دیے اور اسے کمزور کر دیا۔ پھر جب بارش آئی اور پانی کا سیلاب آیا تو اس سیلاب نے اس کمزور بند کو توڑ دیا۔ پانی کی لہروں نے ان کی تمام نعمتوں اور ان کی تمام عیاشیوں کو بالکل غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو اس پانی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ جس قوم کی خوبصورتی اور نعمتوں کی مثال دی جاتی تھی،
اب وہ قوم قیامت تک لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قوم سمود کیسے تباہ ہوئی تو دائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا تو بائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔